اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ برادران و خران عزیز، ہم لیکچر نمبر 3 جو ہے، درس نمبر 3 جو ہے، درس الثالث کہ تیسرا درس جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا ایک لیکچر ہوا ہے، اسی کا آج سیکنڈ پارٹ ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں اس لیکچر کے۔ تو دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے جو پہلے بھی ہم نے پڑھا، اسی سے متعلق ہی ہے۔ تو دیکھیے، الفاظ نجم ستارے کو کہتے ہیں، اور النجم خاص ستارہ ہے۔ جیسے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا کہ جنرلی جب نجم ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ کوئی ستارہ یا ایک ستارہ کی بات ہوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے، اور اس طرح کا۔ النجم اس کا مطلب ہے کہ کسی خاص ستارے سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معرفہ بنا دیتا ہے، یہ معرفہ ہے، اور نجم جو ہے یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے۔ جس پہ ال لگ جاتا ہے وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ رجل مرد، اور الرجل یہ بھی مطلب مرد ہی ہے لیکن خاص مرد ہے۔ دیکن مرغ کو کہتے ہیں، مرغا جو ہوتا ہے۔ تو دیکن مرغ، ادیکو تو یہ بھی مرغ ہے لیکن خاص مرغ ہے۔ طالب، طالب علم، کوئی طالب علم۔ الطالب خاص طالب علم، ساتھ خاص لکھتے نہیں ہیں، لیکن جب کسی طالب علم سے متعلق ہم بات کر رہے ہوں، کسی خاص طالب علم سے متعلق، تو پھر الطالب کہیں گے۔ مثلا ہم کسی طالب علم کی طرف یا کسی اسٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم اگر یہ کہیں کہ الطالب طویل، کہ یہ جو طالب علم جس کی بات ہو رہی ہے یہ بہت لمبا ہے، تو پھر ال لگائیں گے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ طالب طویل، تو اس کا مطلب ہوگا کہ لمبا طالب علم، دراز کا طالب علم۔ اب کون ہے یہ نہیں پتا، تو یہ بہرحال آگے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فی الحال آپ صرف معرفہ اور نکرہ سمجھ لیجئے۔ تو یہاں سے دیکھیے کہ النجم بعید، کہ النجم بعید یعنی ستارہ دور ہے، کسی خاص ستارے کی بات کر رہے ہیں کہ النجم بعید، کہ ستارہ دور ہے۔ اور اگر میں کہوں نا کہ نجم بعید، ال ختم کر دوں، ال ختم کرتے ہیں تو پھر 2 پیش آتی ہے، ال لگاتے ہیں تو 1 پیش آتی ہے۔ تو نجم بعید کا ترجمہ ہوگا دور ستارہ، یعنی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ہم کوئی بات اس کے متعلق کر رہے ہیں کہ دور ستارے پر مثلا وہ انسان گیا ہے، یا دور ستاروں میں سے یہ ہے، دور ستاروں میں سے ایک ستارہ کا نام یہ ہے۔ اس طرح کا اگر بات کریں گے پھر نجم بعید۔ تو النجم بعید اس کا مطلب ہے کسی ستارے سے متعلق ہم خبر دے رہے ہیں، یہ مبتدا ہوتا ہے، یہ اس کی خبر ہوتی ہے۔ تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو النجم بعید، ستارہ دور ہے۔ اب ہے آ گیا، یہ جملہ مفیدہ ہوتا ہے، مکمل جملہ ہوتا ہے۔ الرجل واقف، کہ مرد کھڑا ہے، ٹھیک۔ اور اگر میں کہوں رجل واقف، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا کھڑا ہوا مرد۔ اب ابھی ذہن پوچھے گا کہ کیا ہوا کھڑا ہوا مرد، یعنی کھڑے ہوئے مرد کو کسی نے دیکھا۔ اگر یہ کہیں کھڑے ہوئے مرد کا نام یہ تھا، تو پھر بات مکمل نہیں ہوئی ہے، یہ اس کے آگے کوئی اور انفارمیشن ملے گی تو پھر بات مکمل ہوگی۔ تو الرجل واقف یعنی مرد کھڑا ہے، ال لگنے سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے، پہلے والا ال لگے، یہ مبتدا ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے، تو بات مکمل ہو گئی۔ السکر حلو، السکر یعنی چینی، شکر، حلو میٹھی ہے، چینی میٹھی ہے۔ اور اگر میں کہوں سکر حلو، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا میٹھی چینی، ٹھیک۔ میٹھی چینی مثلا ضائع ہو گئی، میٹھی چینی جو ہے وہ خرید لی۔ اسی طرح الطالب مریض، کہ طالب علم بیمار ہے،
ٹھیک، الطالب مریض، الدیک جمیل، مرغہ خوبصورت ہے، الدفتر جدید، دفتر جدید، کاپی نئی ہے، دفتر کاپی، جدید نئی ہے، الدفتر جدید، کاپی نئی ہے، التاجر غنی، کہ تاجر امیر ہے، الدکان مفتوح، دکان کھلی ہے، دکان مفتوح کھلی ہے، الولد فقیر، کہ الولد لڑکا جو ہے وہ فقیر ہے یا غریب ہے، التفاح لذیذ، التفاح سیب کو کہتے ہیں، تفاح سیب، التفاح کسی خاص سیب کی طرف اشارہ ہے، التفاح لذیذ، کہ سیب میٹھا ہے، الطبیب طویل، کہ طبیب جو ہے ڈاکٹر جو ہے وہ لمبا ہے، والمریض قصیر، اور جو مریض ہے وہ چھوٹا ہے، یعنی اس کا قد دراز نہیں ہے۔ آگے تمارین آ جاتی ہے، تمارین یعنی ایکسرسائزز، تمرین ایک مشق اور تمارین بہت ساری مشقیں، تمارین یعنی ایکسرسائزز۔ پہلی ایکسرسائز، اقرأ پڑھیے، وکتب اور لکھیے، مع ضبط اواخر الکلمات، کہ کلمے کے آخری حصے کو ساتھ تحریر میں لائیں، یعنی آخری جو یہ حروف ہیں سب سے آخر میں، ان کے اوپر جو تحریر کرنا ہے زیر زبر وہ لگانی ہے۔ تو ال جب لگتا ہے نا تو آخر میں ایک حرکت رہ جاتی ہے، جو بھی آئے، عام اگر کچھ نہ اس سے پہلے لگا ہو تو پھر ایک پیش آتی ہے، اگر اس سے پہلے کچھ ہو تو پھر قوانین کے مطابق کبھی پیش اور کبھی زیر اور کبھی زبر آتی ہے، لیکن ایک آئے گی۔ البابو، البابو، اس کو زبانی لکھنا ہے، یعنی کہ بغیر دیکھے ہوئے حرکات کے، جس طرح ہم بولیں صحیح تاکہ صحیح لکھیں، البابو، البابن نہیں ہوگا، البابو، ویسے ال نہ لگا ہو تو بابن، ال لگ جائے البابو، اور یہ جو پہلے والا ہوتا ہے الف، اس کے اوپر عام طور پہ زبر لگاتے ہیں، البتہ کچھ اور چیزیں بھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ اقرا، ٹھیک ہے، اگر یہ وا نہ ہو تو اکتب ہوگا، تو یہ کس طرح ہے، یہ بات کی بات ہے۔ البابو، التاجرو، التاجرو، تے پہ شد بھی لگائیں گے، التاجرو، کیوں شد لگائیں گے یہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو، یہ بھی اسی کا تیسرے حصے میں آئے گا، التاجرو۔ النجمو، نون پہ شد لگانی ہے آپ نے، النجمو نہیں ہوگا، البابو ہوگا، لام پہ جزم لگے گی، البابو، لیکن تاجر کے اوپر التاجرو نہیں ہوگا، التاجرو ہوگا، کیوں ایسا ہے یہ اسی کا تیسرے حصے میں ہوگا۔ فی الحال آپ یہ جیسے میں بول رہا ہوں آپ نے اسی طرح اس کو لکھنا ہے، اتا، تے پہ شد لگانی ہے اور اوپر زبر لگانی ہے، ٹھیک، التاجرو، النجمو، النجمو، نون پہ شد اور زبر، النجمو آخر میں پیش۔ البتہ اس ایکسرسائز کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آخر والے کو بس آپ نے لگا دینا ہے، یعنی ادھر کو لگانا ضروری نہیں ہے کہ نون کے اوپر آپ شد لگائیں، اور البتہ آخر والے جو ہے نا النجمو، میم پہ پیش بس لگانی ہے۔ اس کوسچن کا آنسر یہ والا ہے۔ القمرو، القمرو، قمرن سے القمرو، دیکن سے الدیکو، الدیکو یعنی مرغ، الماء پانی، الماء، ماء پانی، الماء خاص پانی، السریر بستر، سریر بستر، السریر خاص بستر، البیت گھر، البیت پیش لگانی ہے، المسجد لام پہ جزم، المسجد، الرجل، الرجل، الرجل نہیں ہوگا، الرجل، رے پہ شد بھی ہوگی اور آخر میں پیش، الرجل مرد، السکر، السکر چینی، الورق یعنی کہ پیج صفحہ۔ دوسری تمرین، املا، املا کا مطلب ہے بھریے، املا، املا، املا الفراغ، خالی جگہ کو بھریں، فی ما یلی درج ذیل، درج ذیل جو خالی جگہ پر کریں، بے وضع، وضع کریں یعنی لکھیں، کلمات مناسبہ، کوئی مناسب کلمہ، ٹھیک، کلمات مناسبۃ
مناسب کلمہ، اگر ہونا الکلمات مناسبہ تو پھر ہوگا کہ کلمہ مناسب ہے، لیکن کلمات مناسبات جیسے پہلے میں نے بتایا، بہرحال ابھی فی الحال صرف اسی کو ہی سمجھیں، بے وضع کلمات مناسبہ کہ کوئی مناسب کلمہ لگا کر اس کو پر کریں۔ اب دیکھیے پہلا ہے غنیون، تو اب اس سے پہلے کوئی آپ کسی کا نام لگا دیں، مثلا التاجرو کہ تاجر غنی ہے، الرجل غنیون کہ مرد امیر ہے، الرجل غنیون کہ مرد امیر ہے، غنی ہے، السکر حلون کہ چینی میٹھی ہے، التفاح حلون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیب میٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الطالب مریض، الاستاذ مریض، الامام مریض، ٹھیک، اس طرح کا کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ الطالب مریض کہ طالب علم بیمار ہے، پہلا ال والا آئے گا اس لیے تاکہ یہ جو ہے نا وہ صحیح جملہ بنے، ٹھیک۔ اگر میں کہوں گا طالب مریض تو اس کا مطلب ہوگا کہ بیمار شاگرد، لیکن الطالب مریض یعنی شاگرد بیمار ہے، التفاح لذیذ کہ سیب میٹھا ہے، اور اگر میں کہوں تفاح لذیذ تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا میٹھا سیب۔ اب اس کے بارے میں کوئی اور بات ہمیں بعد میں بتانی ہے۔ الطالب طویل کہ طالب علم لمبا ہے، یا الطبیب طویل کہ طبیب جو ہے جو اس میں ہے بک میں ہے وہ ہے الطبیب طویل کہ ڈاکٹر لمبا ہے، المریض قصیر اور مریض جو ہے وہ چھوٹا ہے، طویل لمبا ہے، قصیر دراز قد نہیں ہے یعنی گٹھا ہے یا اس کا قد چھوٹا ہے۔ دیکھیے تیسرا جو ہے کہ اختر کا مطلب ہوتا ہے منتخب کریں، ٹھیک ہے، چنیں، اختر چنیے، کیا چنیں؟ کلمتاً ایک کلمہ، من القائمت با کہ بے کے قائمہ جو ہے کالم، قائمہ یعنی کھڑی چیزیں، کالم، اختر کلمۃ من القائمت بے کہ جو با ہے قائمہ کالم بے ہے اس میں سے چننا ہے، تناسب الکلمات کہ جو کوئی نسبت رکھتا ہو، تناسب الکلمات اللاتی فی القائمت الف جو الف والے کالم کے ساتھ کوئی نسبت رکھتا ہو، اس کے کوئی یعنی بات سمجھ آئے۔ جیسے آپ دیکھیں اب الف میں ہے الطالب، الطالب کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ لذیذ تو نہیں ہو سکتا، مکسور بھی نہیں ہو سکتا، ثقیل یعنی بھاری کہہ سکتے ہیں اگر کوئی بہت موٹا اسٹوڈنٹ ہو تو، مفتوح بھی نہیں ہو سکتا، کھلا، مریض ہو سکتا ہے یعنی الطالب مریض بیمار ہے، یہ اس کے ساتھ مل سکتا ہے، الطالب مریض ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ الدکان، دکان کے بارے میں کیا خبر مل سکتی ہے ہمیں کہ کھلی ہے، یہی ہو سکتا ہے کہ دکان کے بارے میں مفتوح، ٹھیک۔ التفاح سیب، سیب کے بارے میں کیا ہمیں مل سکتا ہے کہ لذیذ ہے، مزیدار ہے، لذیذ۔ الماء پانی، پانی کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھنڈا گرم ہی ہوتا ہے پانی کے بارے میں، تو حارٌ، ٹھیک ہے، گرم ہے، پانی گرم ہے۔ الحجر پتھر، تو یہ ثقیل بھاری ہے۔ القلم، قلم جو ہے وہ مکسور ٹوٹا ہوا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو کلمات جدیدہ ہیں وہ ہے حلون میٹھا، مریض بیمار، دکانوں دکان، غنی امیر، طویل لمبا، فقیر غریب، کثیر چھوٹا، التفاح سیب، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس کا تیسرے درس کا
دوسرا حصہ ہے، اس کے 3 حصے ہیں، تیسرے حصے میں شمسی اور قمری پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ال کے پڑھنے کا طریقہ سمجھایا جائے گا۔ تو ان کی آپ کاپیز بنا لیں اور اس کو تیار کریں، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔